نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آپ لوگوں کو میری کلیئر آواز آ رہی ہے؟ یہاں پہ کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. آئی ایم سوری میں بیچ میں پوچھ رہی ہوں. کلیئر آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. الحمدللہ، تھینک یو. لاسٹ ٹائم ہم نے تحویل قبلہ کے بارے میں پڑھا تھا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے میں ایک سلائڈ بنا لیا کروں گی. میں پہلے بھی بناتی جو ریوائز ہم لوگ کر لیا کریں کہ جو کی پوائنٹس ہیں. تو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے قبلہ جو چینج ہوا تھا اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب بیت المقدس سے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو کر دیا گیا تھا، اس کے بارے میں ہم نے آیات پڑھی تھی اور احکام پڑھے تھے. اور یہ چیز ہمیں بڑے واضح طور پہ بتا دی گئی تھی کہ اب یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس امت پہ یعنی کہ ہمارے کندھوں کے اوپر آ چکی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی ایمان لے کر آئے، جو بھی اس دین کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ پچھلوں پہ گواہ بھی ہے اور وہ آنے والوں کو بھی پہنچانے والا ہے. آج ہم انشاءاللہ 161 آیا کریں گے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله وملائكته والناس اجمعین. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ وہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کفر کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال؟ کوئی صحیح غلط جواب نہیں ہے. جو بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کفر کیا ہے؟ کفر ہوتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کو مانگتے ہیں اور اپنے رولز بناتے ہیں کہ اب یہ شراب شرک نہیں ہوتا ہے کرتے ہیں. بیٹا، یہ شرک ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے شریک کر لیا کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کوئی اور بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکم عدولی. یہ بھی ایک طرح سے کفر میں ہی آتا ہے. بیسیکلی اگر کفر کے آپ معنی دیکھیں نا تو کفر کے اصل معنی جو ہے وہ سپریس کرنے، ہائڈ کرنے، کسی چیز کو چھپانے اور اس کو سپریس کرنے کے معنی میں آتا ہے. جیسے کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن مطلب آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے، جو بھی اللہ بلیسنگ ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو اور لوگوں سے اور چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. مطلب جیسے ہم پہلے آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ شکر کرو اور کفر مت کرو. یہ ہم نے آیا 152 میں پچھلی دفعہ پڑھا تھا. اسی طرح کفر دوسرے نیگیشن میں آیا ہے ایمان کے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جانتے بوجھتے کہ یہ جو دین ہے یہ دین حق ہے، اور پھر اس بات کو چھپا لیں اور آپ دوسروں کو خوش کرنے میں لگ جائیں، یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے. تو کفر قرآن میں دو چیزوں کے اپوزٹ میں آیا ہے. ایک تو شکر کے اگینسٹ کفر ہے. ویسے تو ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا کہ جب وہ دو فرشتے آئے تھے اور ان سے کہا گیا تھا کہ تمہارے لیے آزمائش ہے تو تم کفر نہ کرو، جب وہ جادو سیکھنے کی بات کرتے. تو بیسیکلی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے ہٹ کر ان کی جو بھی آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے یا جو بھی احکام انہوں نے آپ کے اوپر اتارے ہیں ان سے ہٹ کر. ایک سیکنڈ.
آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ بیچ میں چلی گئی تھی. ایک سیکنڈ پلیز. آ رہی ہے. اوکے, جسٹ 1 منٹ. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے. اوکے, میمونہ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے پہلے پوچھا تھا نا کفر کیا ہوتا ہے, تو میں نے ایک ابھی دماغ میں آیا کہ مایوسی بھی کفر میں ہی آتا ہے نا. مایوسی بالکل, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی, کیونکہ آپ معاذ اللہ آپ بیسیکلی اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کے اوپر آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے اوپر قادر ہے. تو یہ بھی بالکل آپ نے صحیح کہا, ایک طرح کے کفر میں ہی آتا ہے. تو بیسیکلی کفر یہ ہے کہ کسی چیز کو ہائڈ کرنا, سپریس کرنا, یہ وہ ان فیلنگ, ان جذبات کو, اگر دین حق کو آپ پہچان گئے ہیں اور نہ ماننا ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا کسی بھی تعصب یا غرور کی وجہ سے, جیسے کہ ابو جہل تھا, وہ قرآن میں ان کے بارے میں صاف آتا ہے, یا ایون جو یہودی قبیلے تھے ان کے بارے میں بھی, یہودی علماء کے بارے میں بھی میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا, ان میں وہ لوگ کہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, مطلب ایک مجمع میں جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے اس طرح. لیکن پھر بھی اپنی ایروگنس میں, اپنی چودراہٹ میں, یا کسی بھی تعصب کی وجہ سے کہ جی لوگ کیا کہیں گے, جیسے آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ ہے کہ جی اسلام کیونکہ مسلمان ہر جگہ مغلوب ہے, ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے, تو ہم اپنے آپ کو ایز اے مسلم شو کرانا ہم لوگوں کے لیے شاید ایک شرم کی بات لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے. آپ دین حق کو جانتے بوجھتے چھپا رہے ہیں, اپنی دین کو چھپا رہے ہیں. تو ان کے بارے میں ان کے بارے میں ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پہ قائم تھے, ان پہ لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی. اور اس چیز سے ہمیں ویسے بھی ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے اور ہم دین حق کے اوپر قائم رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ اپنے آپ کو وہ مسلمان ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, بلیور ہوتا ہے, اور حتیٰ یہ کہ وہ شام کو لوٹتا ہے اور نان بلیور ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد آج کل اتنی ڈسٹریکشن, اتنا کچھ ہے کہ ہم جو ہے اس چیز میں ہم ریئلائز نہیں کرتے. لیکن جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں اس چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, وہ ایک حدیث کا پارٹ ہے, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہے اس کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو الفاظ منہ سے نکالتے ہوئے. کیونکہ ہمارے ہاں تو آج کل بہت آسانی سے کسی کو بھی کافر کہہ دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہے اس کے بارے میں کانشیس رہو کہ کوئی بھی مسلمان کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی گناہ کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اگر اس سے ایز لانگ ایز کہ وہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی بدفعلی ہو جاتی ہے, کوئی گناہ ہو جاتا ہے, تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا, اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہم. کوئی ایمان کے معاملے میں کمزور ضرور ہو سکتا ہے, وہ اس کے اوپر وہ عمل میں کمزور ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ہم ڈائریکٹ کبھی کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کافر کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اگر کوئی کفر کی حالت میں مر گیا تو اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اس کے اوپر. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اسی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے.
نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی، یعنی کہ جو ان کے اوپر عذاب ہوگا وہ کم نہیں کیا جائے گا۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس لوگوں میں شامل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ میں نے آپ کو شاید پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ ضرور جب قرآن پڑھتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ آپ لوگ عربی اس طرح سے، ہم لوگ سب عربی سیکھ کے قرآن کو بالکل ڈائریکٹ سمجھ سکیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک طرح کا حق ہے کہ آپ اس وقت جو بھی آپ آیت پڑھ رہے ہیں، اگر آپ عذاب کی آیت پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس سے بچنے کی دعا کریں، اور اگر آپ کسی جنت کی یا کسی نعمت کی دعا کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو عنایت کریں۔ وہ ہم سب کو یہ دعائیں کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے بات کرے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں دل کرتا ہے کہ میں ان سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ بھی تو ایک کانورسیشن ہے، ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر بیسیکلی۔ تو آگے چلتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بڑی پیاری آیت ہے، قرآن کی ہر آیت پیاری ہے، لیکن اور تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے۔ وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان کس طرح کروا رہے ہیں، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ کتنی خوبصورت طریقے سے آپ سوچیں، جو کہ اس پوری کائنات کو بنانے والے ہیں، پوری کائنات کو جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور وہ کس قدر ان کی اتھارٹی ہمارے اوپر ہے کہ وہ ہم جب چاہیں ہماری روح قبض کر لیں، جس کو چاہے زندگی دیں، جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلت دیں، جس کو چاہے رزق دیں، جس کو چاہے آزمائیں، ہر لحاظ سے وہ ہمارے اوپر قادر ہیں۔ اور وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس ہمیں کیسے کروا رہے ہیں کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک تحریر لکھی، اور کیا لکھا آپ نے؟ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ اس کے پاس عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، ان کے عرش کے پر ان کے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ حقیقت ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، ورنہ جتنے بھی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، حتیٰ نہ ہی صرف انکار کرتے ہیں بلکہ باقاعدہ گستاخی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ان کے نبی کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں، وہ جس قدر ان تمام چیزوں پہ قادر ہیں کہ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ اپنے پاس لکھ لیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ وہ اسی وقت ان کو عذاب میں مبتلا کر دے؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو تو مطلب جو قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کی آیتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کیا وہ عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں دینے کی قادر نہیں ہے؟ کیا یہیں پہ اس شخص کو آگ نہیں لگ سکتی؟ کیا یہیں اس شخص کے ساتھ کوئی برائی نہیں ہو سکتی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن وہ کس قدر معاف کرنے والے ہیں۔ انسان معاف نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ان کی رحمت ان کے غصے پہ حاوی ہے۔ اور یہ ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اب ایک اور بہت ہی خوبصورت آیت، اصل میں یہ آیت پڑھ کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو اصل میں ہم معجزات اور ان چیزوں کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ اب معجزات نہیں ہمیں نظر آتے، ایسی چیزیں نہیں ہیں، ہم اصل میں ہمارے ارد گرد اتنے معجزے ہیں کہ ہم یوز ٹو ہو گئے معجزوں کے بارے میں۔ بسم اللہ۔
إن في الخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اس ایک آیت میں اور بہت سی اس طرح کی آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اس طرح کی تخلیق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن انتہائی خوبصورت طریقے سے جتنے بھی نیچر کے فینومیناز ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں سم اپ کیے. جتنی بھی چیزیں آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا، سمندروں میں جہازوں کا چلنا، سمندر کا، زمین میں جب بارش ہوتی ہے اس کا بیج کا نکلنا، پھوٹنا، پودا بننا، پھر اس سے پھل نکلنے، مطلب ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ہمیں آج سائنس جو ہے ان تمام چیزوں پہ بڑا کانفیڈنٹلی بتا دیتی ہے کہ جی جہاز کیوں تیر رہے ہیں سمندر کے اوپر، کیونکہ جی جو واٹر ڈینسٹی ہے وہ اس آبجیکٹ کی جو ڈینسٹی ہے وہ واٹر ڈینسٹی سے کم ہوتی ہے، اس لیے وہ فلوٹ کرتا ہے، یا وہ ایئر کا پریشر ہوتا ہے، یا سرفیس ایریا ہوتا ہے. یہ سارے فزکس ہمیں یا سائنس ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیتی ہے. لیکن کیا ہم نے یہ چیز کبھی سوچی ہے کہ اس چیز میں یا اس ڈینسٹی میں یا اس ایئر پریشر میں یہ خاصیت کس نے رکھی ہے؟ کس نے رکھی ہے یہ خاصیت اس کے اندر؟ کیوں ہے جو جہاز ہیں وہ پانی کے اوپر تیر جاتے ہیں، یہ جہاز آسمان میں اڑ جاتے ہیں؟ یہ فلاں قسم کی فورس ہے، یہ اس وجہ سے جہاز آسمان میں اڑ جاتا ہے، یا پھر جو ایویپوریشن کا جو کانسیپٹ ہے کہ جی بخارات بن کے پانی سمندروں کا اڑتا ہے، وہ بادل بنتے ہیں، ہوا سے وہ کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ برستے ہیں. لیکن یہ ایویپوریشن کا جو پراپرٹی ہے پانی کے اندر ہیٹ کے ساتھ، یہ کس نے اس میں رکھی ہے؟ کیوں نہ ہوتا ایویپوریٹ پانی گرم ہونے پر؟ یہ حکم ربی ہے. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندروں میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زندگی بخشی زمین میں، یعنی کہ جب بنجر زمین کے اوپر زمین میں کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یعنی کہ جب بنجر زمین ہوتی ہے آسمان سے پانی برستا ہے، اگر اس میں بیج ہے تو وہ ہریالی آ جاتی ہے، وہ پودا پھوٹ پڑتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے رزق عطا کرتے ہیں، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے. اور ہواؤں کی گردش میں، ابھی پچھلے دنوں اس میں میں بڑی حیران ہوئی، میں پچھلے دنوں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی جس کے اندر جو ریگستان کی ہوا ہے وہ اڑ کے سمندروں کے اوپر جا کے مطلب اڑتی ہے اور وہ سمندروں کے اوپر جا کے گرتی ہے، اور وہ بیسکلی جو مائکرو آرگنزم ہے جو کہ آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتے، بہت چھوٹے آرگنزمز ہیں، وہ اس ریت کے اندر سے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ان کے اوپر فیڈ کرتی ہے، اور پھر چھوٹی مچھلیاں اس کے اوپر اس مائکرو آرگنزمز کے اوپر وہ کھاتی ہیں، اور پھر اس سے بڑی مچھلی اس کو کھاتی ہے، اس سے بڑی مچھلی اس کو کھاتی ہے، اور یہ پوری ایک لائف سائیکل چلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ریگستان کی مٹی اڑ کے سمندر کے اوپر جا رہی ہے، اور ہواؤں کی گردش میں یہ چیزیں، یہ وہ والی معجزات ہیں جو کہ ریگولر بیسس پہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے ابھی معجزے نہیں رہے کیونکہ یہ تو روٹین کی چیز ہے. اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان یقیناً نشانیاں ہیں. لیکن کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو بڑے یوزڈ ہو گئے. یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. کبھی وقت نکال کر، ہم لوگ آج کل بہت زیادہ ہمارے ارد گرد بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہم بہت موبائلز میں لگے ہوئے ہیں، یا ٹی وی شوز میں لگے ہوئے ہیں، یا
لیپ ٹاپس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہت سارے ڈسٹریکشن ہمارے. ایون کہ آج کیا پکے گا, اور آج ہم صبح اٹھ کے جو ہم اپنی کچنز میں لگتے ہیں کہ جی آج یہ پکے گا, آج اب دوپہر میں یہ پکے گا, اب رات میں یہ کھانا ہے, اب بچوں نے یہ کھا لیا کہ نہیں, بچوں کے اچھا یہ 2 کپ دودھ بچوں کا ہونا چاہیے, یہ ہو گیا کہ نہیں. ان تمام چیزوں میں ہم اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نیچر سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. اچھا بیٹا یہاں اذان ہو گئی ہے, ہم ایک بریک لیں گے. تو کبھی وقت نکال کر اپنے آپ کو نیچر سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کیا کریں. بہت ساری جو گراہیں ہیں نا وہ کھل جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نشانیاں, یہ تمام چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں کہتے ہیں. تو یہ اپنی زندگیوں میں وقت ہمیں نکالنا چاہیے, اور ہمیں اپنے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نیچر سے کنیکٹ کریں. بسم اللہ. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العقاب أعوذ بالله وإن الله شديد العذاب. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا لیتے ہیں. ہمارے یہاں یہ تو چیز بہت ہی کامن ہے. ہمارے تو کیونکہ دیکھیں یہ جو قرآن ہے یہ تو سب کے لیے اترا ہے, یہ صرف یہ مسلمانوں کے لیے تو نہیں, یہ تو تمام نوع انسانی کے لیے پیغام ہے. اور اگر آپ آج دیکھیں کہ انسان کس کس قسم کی ڈسٹریکشن میں مبتلا ہے, اور پھر انہی ڈسٹریکشن کو اتنی زیادہ اپنی زندگی میں امپورٹنس دے لیتا ہے, اتنا زیادہ ان کو بڑھا چڑھا کے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے, چاہے وہ کوئی اسپورٹس ایونٹ ہو, چاہے وہ کوئی فلم یا ڈرامہ یا اس سے ریلیٹڈ چیز ہو, چاہے وہ آپ کی اپنی ذات ہو کہ بس آپ خوبصورت لگیں, آپ کی جو ہے باڈی کیسی لگ رہی ہے, آپ کے کپڑے کیسے ہیں, آپ کیا کھا رہے ہیں, اپنی آپ صحت کے بارے میں ہو, چاہے وہ اپنا کھانا, مطلب ہر چیز ہم نے اتنی بڑی بنا لی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں. وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں, اب یہ سمپل لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہم ان میں سے کون سے ہیں, اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں, جب یہ دیکھیں گے عذاب کو, تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت, یعنی کہ ہر چیز پہ قادر تو اللہ کے ذات ہے, کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے, اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ آپ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا؟ میں صرف ایسے ہی پوچھ رہی ہوں, مطلب میں کوئی وہ نہیں مانگ رہی ہوں. کبھی آپ لوگوں کو کسی کو ایسا ہوا کہ ہم یہ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اصل میں ہمیں بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے ان سے. بالکل ڈرنا چاہیے, بے شک ڈرنا چاہیے ہمیں ایسی کسی بھی نافرمانی سے. جی منہا. مجھے تو اس سے محبت ہے کیونکہ وہ ہماری اتنی ہیلپ کرتے ہیں. مطلب انہوں نے ہم کو اتنی ساری چیزیں دی ہیں, انہوں نے ہم کو ایک گھر دیا ہے, انہوں نے ہم کو کھانے پینے کے لیے چیزیں دی ہیں, ویری گڈ. انہوں نے ہم کو اچھے کپڑے دیے ہیں. تو اس لیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کو نہ بھی دیں تو ہمارے پاس پھر بھی شکر کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اگر ہم پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی, اگر ہم اپنی سانس کا ہی شکر ادا کرنے لگے تو دوسری سانس فوراً آ جاتی ہے, اور پھر تیسری سانس فوراً. ہم تو اپنی سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتے, ہم اپنی آنکھوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے, ہم اپنی 2 ہاتھوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اور بے شک کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو واقعتاً صاحب ایمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک اسکالر کی اس میں بات سنی، اور مجھے یہ بات اتنی خوبصورت لگی۔ اور اب تمام پودے جو ہیں ان کو روشنی یا جو انرجی ہے فوٹو سنتھسس، ہم نے سائنس میں ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ وہ خوراک بناتے ہیں جب سورج نکلتا ہے، لیکن سورج مکھی ایک ایسا پھول ہے جو کہ اس بات کو اتنی خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے کہ جو ہی سورج نکلتا ہے تو وہ اپنا رخ سورج کی طرف پھیر لیتا ہے، اور جہاں جہاں سورج جاتا جاتا ہے وہ سورج مکھی کا پھول سن فلاور جو ہے وہ اپنا چہرہ اس کی طرف موڑتا چلا جاتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی سورج مکھی کا پھول بن جانا چاہیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے بائے نہیں اس کو اسی طرح آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے جائیں۔ ہم سب میں کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن اپنی پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، کیونکہ جو حدیث میں ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے رزلٹ کاؤنٹ نہیں کرتا۔ عام زندگی میں تو جب ہم پیپر دیتے ہیں یا کہیں پہ جاتے ہیں یا کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں یا کسی آفس جاب میں ہم ہوتے ہیں تو ہم تو اس وقت رزلٹ اورینٹڈ کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل اور آپ کی نیت دیکھتے ہیں، آپ کی ایفرٹ دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں بالکل سورج مکھی کے پھول کی طرح ہو جانا چاہیے کہ بس جو اللہ کا حکم ہو وہ ہم اپنا چہرہ بالکل جھکا دیں، ہم اپنا چہرہ ان کی طرف رکھیں، اپنے دین کی طرف جو ان کے احکام ہیں ان کو پورے کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے اظہار برات کریں گے۔ جن جن چیزوں کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں، جن جن چیزوں سے ہم محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ اعلان برات کر دیں گے، بھئی ہم نہیں جانتے، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا ہماری عبادت کر، یا اللہ ہمیں بچا لے، ہم نہیں جانتے، اور وہ عذاب سے دو چار ہوں گے، یعنی کہ پھنس چکے ہوں گے۔ اب تو ان کی پیروی کر کر کے اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیا ہوگا، ان کو اپنا معبود بنا کے ان سے جو اللہ سے محبت کرنے کا حق تھا ان سے محبت وہ کرنے لگے، اور انہوں نے اپنے آپ کو عذاب سے دوچار کر لیا، اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ انسان جب اپنے آپ کو کئی جگہ پر آتا ہے کہ انسان اس دن کہے گا کہ آپ میرے بیوی بچے شوہر مطلب ماں باپ ہر کسی کو جہنم میں ڈال دیں، دوست احباب، مجھے بچا لیں یا اللہ، مجھے بچا لیں۔ وہ کہتے ہیں نا اس دن نفسی نفسی کا دن ہوگا، نفسی مینز میری جان، بس مجھے بچا لیں۔ جب اس دن عذاب کو دیکھا جائے گا تو اس دن انسان کہے گا کہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں، مجھے بچا لیں، جن کے لیے انسان نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہوتی ہے کہ کبھی انسان بتوں کو پوجنے میں لگ جاتا ہے اور کبھی انسان لوگوں کو پوجنے میں لگ جاتا ہے، کہ بس اپنی فیملی یا آئیڈلز کو پوجنے لگ جاتا ہے، یا اپنے وطن کو پوجنے لگ جاتا ہے، یا اپنی ذات کو پوجنے لگ جاتا ہے۔ ہم اس چیز میں بہت سے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں۔ ایسی چیزوں میں بہت سے لوگ گرفتار ہوتے ہیں کہ بس میری فیملی کے لیے اچھا گھر بن جائے، اس کے لیے اچھی گاڑی آ جائے، میرے بچوں کو اچھی ایجوکیشن مل جائے، یا بہترین سے بہترین میں کپڑا بنا لوں، یا بہترین سے بہترین اس ملک کی امیگریشن مل جائے، فلاں چیز مل جائے۔ ان چیزوں میں انسان اپنے آپ کو اتنا گھیر لیتا ہے کہ وہ اصل فوکس سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس دن جن چیزوں کو وہ پوجنے لگ گیا ہوگا وہ سب چیزیں کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا اس کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے، یہ اس نے جو کیا خود کیا ہے۔ وقال الذین اتبعوا، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہوگی، لو ان لک کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذلک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔
اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کہ اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں. ہم بھی کہیں گے ہم نہیں مانتے تھے اس بت کو، ہم نہیں گائے کی پوجا نہیں کرتے تھے، یا ہم فلاں شخص کو نہیں مانتے تھے، یہ جو خدا اس طرح کی چیزیں بنا رکھی ہیں، یا کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا تم ہمیں اتنا کما کے دو، ہم نے تو نہیں کہا تھا یہ اچھا گھر بنا کے دو. انسان اس دوڑ میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ اب ہم سب کچھ پرووائڈ کر دیں، لیکن اس دن وہ سب اعلان بیزاری کریں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ جیسے کہ یہ ہمارے سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں تو کاش ہمیں ایک دفعہ واپس جانے کا بس موقع مل جائے. اس طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کے دکھائے گا، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، اب ان کو دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. اللہ جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ. یعنی کہ اگر آپ ایک طرح سے دیکھیں تو جو حلال چیزیں ہیں وہ طیب ہیں. آگے انشاءاللہ تھوڑی سی ڈیٹیل ابھی آئے گی باقی سورہ انعام میں انشاءاللہ کہ ہم کیا چیزیں کھا سکتے ہیں حلال حرام کے بارے میں، یہ ڈیٹیل سورہ انعام میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ابھی تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک خاصا آیت اور ہے اس کے بارے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے اے لوگوں زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اٹس این اوپن سیکرٹ. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ جی یہ جو فلاں ہے نا یہ میرا دشمن ہے تو آپ کبھی بھی اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی اس کی بات نہیں مانیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صاف صاف بتا رہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن اب کیسے پہچانے ہم شیطان کو؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہم کیسے پہچانے؟ ہمیں بتا دیا گیا شیطان جو ہے یہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا؟ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے سورہ الناس میں یہ بھی پڑھیں گے کہ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اینی آئیڈیا کہ بھئی یہ تو شیطان کا کام، یہ جو ہمیں ہے نا یہ جو حکم مل رہا ہے یہ تو شیطان کی طرف سے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہمیں بتا رہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ شیطان تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں. چلیں جی فارغ ہو گئے ہم، ہے نا؟ اب تو شیطان نے ہمیں قائل کرنے کے لیے ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے کوئی ہمارا قصور؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہمارا کوئی قصور ہے؟ مطلب یس ہم میم. ہیں اپنے رسپانسبل اپنے ڈیڈس کے لیے. ہم ہیں جی عائشہ. وی آر ریسپانسبل فار آور ڈیڈس. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے تو شیطان نے کہا تمہیں وہ حکم دیتا ہے یہ کام کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں منع کیا نا ان کاموں سے کہ بھی آپ رک جاؤ، یہ شیطان کے باتیں ان کو نہیں ماننا. ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ، اللہ مبارک. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ شیطان تمہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے لیکن کرتے تو یہ سارے کام ہم ہی ہیں نا. اور اگر اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بھی تو قرآن پاک میں دکھایا ہے نا، سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے. آگے ایک بالکل دیا ہے تو اب آگے ہماری ہمیں کون سا راستہ کرنا ہے. بالکل 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 صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اگر میں ابھی آپ سے میں کسی کو یہ کہوں کہ بھائی جاؤ فلاں تم جاؤ چھت پہ اور جا کے چھت پہ سے چھلانگ لگا دو تو آپ کہیں گے آپ کا دماغ خراب ہے، پاگل ہو گئی ہیں آپ، کیسی باتیں کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، یہی کہیں گے نا آپ. کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی یہ انفارمیشن ہے کہ اگر میں چھت سے گروں گی تو مجھے میرا خون نکلے گا، میری موت بھی واقع ہو سکتی ہے، میری ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے، یہ چیز ان چیزوں کا آپ کو کانسیکوینسز پتہ ہے پہلے سے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ برے کاموں کے کانسیکوینسز ہمیں قرآن میں واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ ان کی سزا جہنم ہے، اور پھر حدیث میں اور بھی ہمیں تفصیل سے ملتی ہے کہ کون سی سزا کس انسان کو کس طرح کی مل رہی ہوگی. تو کانسیکوینسز ہمیں بتا دیے گئے ہیں اور ہمیں کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کی بات نہیں ماننا اور تمہیں وہ یہ کام کرنے کے لیے کہے گا. اب چاہے یہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، یہ ہمیں صاف بتا دیا گیا کہ وہ تمہیں بدی کا، بے حیائی کا اور ایسی بات کہنے کا حکم دیتا ہے جس سے تم اللہ پہ ایسی باتیں جھوٹ باندھنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. کتنا مطلب یہ صحیح جسے کہتے ہیں نا فرقان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اتنا واضح طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں فلاں چیزوں کے بارے میں کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اگر تم نے اس کی بات مانی تو تمہارے لیے جہنم ہے، اور اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی اور اپنے اوپر کنٹرول رکھا اور نبی کی بات مانی، ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، تمہارے لیے جنت. کلیئر ایکویشن. یہ بے شک زندگی مشکل ہے، یہ آزمائشیں آتی ہیں، آپ کئی دفعہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں. جی بیٹے. لیکن کبھی کبھار ہم کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے یہ کام کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو ہمارے ایسے ہی ڈالتا ہے ہمارے اندر وسوسہ، ایسے لگتا ہے کہ آپ خود کر رہے ہیں یہ کام. ہاں بالکل. آپ کو اصل میں آپ کے دلوں میں وسوسے، جیسے کہ سورۃ الناس میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے اب ہمارے دلوں کے اندر. بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ قرآن اور سنت سے جڑے رہیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اگر آپ کا کئی دفعہ دل چاہ بھی رہا ہوتا ہے یہ کرنے کے لیے کہ لیٹ سپوز کوئی ٹی وی پہ ایسا چیز آ رہی ہے دیکھنے کے لیے اور آپ کا دل چاہ بھی رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے، یا کسی بحث میں پڑھنے کے لیے، یا کوئی بھی برا کام کرنے کے لیے، اگر آپ کا دل چاہ بھی رہا ہے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس بارے میں کیا حکم دیا ہے. یہ چیز تو قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، یہ کام تم کر سکتے ہو، یہ کام. یہی تو ہم نے اپنے یوزر مینول میں جو ہماری فرسٹ جو ہمارا لیسن تھا اس میں تو تھا ہی یہ کہ یہ ہمارا یوزر مینول ہے، اس کی طرح ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اگر اس کے خلاف ہمارے دل میں کوئی وسوسہ آ رہا ہے یا کوئی فزیکلی انسان ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی کلوز ہے، چاہے بظاہر ہمیں وہ ہم سے محبت کرتے ہو، لیکن وہ بھی تو غلطی کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس چیز کو خود گیج کرنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. آج بھی ایسے ہوتا ہے، اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے وہ چیز آنکھ کھول کے بچپن سے دیکھی ہے وہ کرتے ہوئے. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، اگرچہ کہ ان کے آباء و اجداد کو نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی ہی پیروی کرتے رہیں گے. چاہے وہ غلط، وہ بھی تو انسان تھے، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے. انہوں نے غلطی کی تو کیا آپ بھی وہی غلطی دہرائیں گے؟ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پر نازل کیا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنَدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھ سکتی ہو. بہت سے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کی اس طرح تعبیر کیا ہے کہ بیسیکلی جو کفر کرنے والے ہیں، جو نہ بات ماننے والے ہیں، وہ ان کو تشبیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی چیزوں سے دی ہے جو کہ
جیسے ایک جانور آپ کے سامنے ہے، ایک گائے آپ کے سامنے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور آپ اس کو کہیں کہ میری بات سن، میرے لیے پانی لے کر آؤ، تو وہ آپ کو، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے اسے کیا کہا ہے. حالانکہ اس کو آواز گئی ہوگی، اس کے بہت بڑے بڑے کان ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میرے سے پانی منگوا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارا ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکارتے تھے، انہیں حق کی طرف دعوت دیتے تھے، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتے ہوں. مطلب انہیں پتا ہے کہ پکارا جا رہا ہے، انہیں پتا ہے کہ آواز بھی آ رہی ہے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں. یعنی کہ خیر کی بات بہرے ہیں، انہیں آواز نہیں آ رہی، وہ اچھی بات منہ سے نکال نہیں سکتے، اور وہ خیر جو سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے اسے دیکھ نہیں سکتے. بس وہ عقل سے کام نہیں لیتے. بسم اللہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. انشاءاللہ وہی کھانے کے بارے میں جو ہم انشاءاللہ سورہ نام میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. اے اہل ایمان، کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اس کی عبادت کرنے والے ہو. اگر آپ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہ یقین رکھنے والے ہیں تو ان چیزوں میں سے کھاؤ جو طیب ہے، پاک ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے مردار، یعنی کہ ایسا گوشت جو کہ بے شک گائے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ پہلے سے ڈیڈ ہے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اور خون اور خنزیر کا گوشت یعنی کہ سور کا گوشت. میں یہاں پہ غلط فہمی لوگوں کی دور کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام لینے سے بھی زبان ناپاک ہو جاتی ہے، سور کا نام لینے سے بھی، اور اس کو بہت ہی برا بھلا کہا جاتا ہے. لٹرلی کچھ لوگ تو جوش بیاں میں اس کو گالیاں تک دے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے. بس اس کا سور کا گوشت کھانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر گاربیج اور اس طرح کی چیزوں اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے، تو اس کا جو میٹ ہے وہ سیف نہیں ہے کنزیوم کرنے کے لیے. تو اس کے پیچھے حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. لیکن یہ کوئی مطلب کوئی اور ہاں ناپاک جانور ہے کیونکہ یہ اس طرح کی کیچڑ اور اس کی جگہ پہ رہتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مخلوق ہے. جیسے کسی بھی اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح اس کو بھی تنگ کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا نام سور کا نام لینے سے نہ زبان ناپاک ہوتی ہے. اس کا تو آپ دیکھیں کہ خنزیر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا، تو اس کو پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے تو کسی کی زبان ناپاک نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کے یہ بالکل مسکنسیپشن ہے. تو اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، یہ اس وقت کے زمانے میں تو ہوا ہی کرتا تھا کہ بتوں کے سامنے اور اس طرح کی ان کو چڑھائے جاتے تھے اور اس طرح کی ساری چیزیں کی جاتی تھی. لیکن یہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ فلاں مزار پر جا کے ہم نے بکرا ذبح کر دیا، اور فلاں جگہ پہ جا کے بھائی اگر آپ، اور کہا جاتا ہے کہ کیوں کر رہے ہو، تو کہتے ہیں جی ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو بھی اللہ کے لیے کر رہے ہو تو گھر پہ کر لو اپنے. کیا اللہ کے اگر اصال ثواب کے لیے ہے تو کیا گھر پہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو اگر آپ اللہ کے لیے وہ کر رہے ہیں؟ یعنی کہ کہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی یہ چیز ہے نا کہ آپ اس جگہ پہ، خاص جگہ پہ جا کے کچھ کر رہے ہیں، تو شاید اس جگہ کے پر جو موجود ہیں ان کے لیے آپ کچھ ان کے لیے چڑھاوا ہے یا ایسی کوئی چیز ہے. اگر آپ خالصاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کہیں بھی کریں، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہے. تو جس میں اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، تو یہ جو بات میں نے کی ہے یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہے کچھ اسکالرس کے نزدیک. پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ اب آج کل جیسے ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں جا کر
لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ جی اب تو آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس, اور وہ جو بالکل وہ جو جھٹکا کہتے ہیں جس کو سلاٹر نہیں کیا جاتا کیونکہ باہر کے ملکوں میں, تو وہ والا گوشت کھاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, آپ اور بہت ساری چیزوں کے اوپر گزارا بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. اور اب تو میرے خیال سے ہارڈلی کوئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ حلال میٹ نہ ملتا ہو. تو ان چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن اگر ایک بہت آسانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اگر آپ بالکل آپ کے اوپر جان پہ بنا ہے تو آپ پہ گناہ نہیں ہے. پھر اس میں رخصت دی ہے کہ آپ اتنا کھا سکتے ہیں زندہ رہنے کے لیے, اور آپ کے دل میں خواہش بھی نہ ہو کہ جیسے پگ میٹ ہے یا ایسے کچھ ہے کہ نہیں, یا بڑا لذیذ ہوتا ہے یا بڑا مزے کا, اس طرح کی کوئی رغبت بھی نہ ہو, کیونکہ اللہ نے جس کو حرام کر دیا وہ بہرحال حرام ہے, اور اس سے آپ کے لیے ایک آپ کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے, اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو, تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. میرے خیال سے ہم تھوڑا سا لیٹ چل جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے, اور فروخت کرتے ہیں اسے بہت حقیر سی قیمت پر. یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں کو مگر آگ, اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن, اور نہ انہیں پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی. ہدایت جو کہ قرآن ہے, اور انہوں نے گمراہی خرید لی, اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا. یعنی کہ جو بھی ایسے عمل کرتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کو چھپاتے ہیں یا ان کو ظاہر نہیں کرتے. میں نے حضرت ابو ہریرہ کا جن سے بہت سے ساری احادیث مروی ہیں ان کا ایک کال پڑھا, اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی کسی آئی تھنک اسی آیت کا ریفرنس آئی کسی اور کا شاید, کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں حدیث بیان نہ کرتا. آپ چھپا نہیں سکتے, جو حق بات ہے وہ آپ نے ظاہر کرنی ہے, آپ نے بتانی ہے لوگوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا. تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پہ. مطلب بڑا حوصلہ ہے ان کا, بڑا ان کے اندر یہ اس چیز کی برداشت ہے کہ یہ آخرت کے عذاب کو جھیلنے کے لیے تیار ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کال کے کریں ساتھ. چھوٹے موبائل سے ادھر جا رہے ہیں. یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ, اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے, اڑ گئے اپنی ہٹ درمی اپنے غرور کی وجہ سے. اب ایک اور بہت ہی پیاری آیت, اور آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن ایک ایتھکس کے اوپر یہ بہت ہی ایک جامع آیت ہے کہ قرآن آپ کو کیا کرنے کے لیے کہتا ہے. یہ آیت بر ہے, اسے آیت بر کہتے ہیں, اور یہ بہت مشہور آیت ہے. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی کے ساتھ اس میں نیکی کے تصور کو کہ اصل میں نیکی ہے کیا. ہم تو ادھر ادھر لیفٹ رائٹ ہر جگہ چاروں طرف دیکھتے ہیں, لیکن اصل میں نیکی کیا ہے اتنی پیارے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سبب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على الحب ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر، اور ان گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی کہ کسی غلام کو آزاد کروانا ہو یا کسی کا قرض ادا کرنا ہو، اور نماز قائم کرتا رہے اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے، جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لے، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فکر و فاقہ میں، تکلیف میں اور جنگ کی حالت میں، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ اب کون بتائے گا نیکی کیا ہے؟ آپ کے خیال سے نیکی کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا۔ ویری گڈ۔ نیکی یہ بھی ہوتی ہے جو مطلب اچھے کام کرنا اور مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ ویری گڈ، شاباش۔ ہر وہ کام کرنا جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ ویری گڈ۔ اپنی ذات کو دوسروں سے پہلے رکھنا، دوسروں کی ذات کو اپنی ذات سے پہلے رکھنا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ آپ لوگوں نے بہت اچھے اچھے جواب دیے، لیکن میں نے دیکھا کہ ہر ایک نے ایک ایک جواب دیا، اور یہ تمام کو سم اپ کریں تو یہ دیکھیں یہ آیت بر کا مجموعہ ہے، یعنی کہ نیکی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نیکی کیا ہے؟ ایمان لانا اللہ پر، یوم آخرت پر، یہ ٹوٹل۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ یہی نیکی نہیں ہے کہ انسان اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لے، اس کا یہ اسی کنٹینیویشن ہے اس آیت کی جو کہ ہم نے تحویل قبلہ کے معاملے میں پڑھ لی تھی کہ اپنا چہرہ کس طرف موڑنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نیکی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی نیکی نہیں ہے، مطلب یہ بھی نیکی ہے کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو، تو یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس کے علاوہ نیکی اور کیا ہے یہ پورا سم اپ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی کہ آپ ایمان لائیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دیکھیں اس کے فوراً بعد اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ خرچ کریں محبوب مال، وہ چیزیں جو کہ آپ کے پسند ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گھس پٹ گئے ہیں، کپڑے جوتے پھٹ گئے ہیں، چلو جی بڑی کوئی ہم نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہے، ہم نے دے دیے، ایسے نہیں۔ خرچ کریں محبوب مال۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس چیز کو، نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے اگر تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، تم وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ خرچ کریں محبوب مال، یعنی کہ جو پسند ہے آپ کو، قرابت داروں یعنی کہ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر۔ ہم لوگ آج کل بہت یہ ہے سوال، اور بالکل جائز بھی ہے ایک حد تک، کہ جو فقیر آتے ہیں اور یہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، آپ جس حد تک ہو سکتا ہے اللہ کی خاطر دے دیں، آپ سے نہیں ہو سکتا آپ مت دیں، لیکن دھتکاریں یا برے طریقے سے بات مت کریں۔ اور گردنیں چھڑانے پر، یہ غلاموں کے اوپر بھی آتا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرایا جائے یا کسی کا قرض ادا کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی مقروض ہے، اگر وہ آپ کا مقروض ہے اور آپ اسے معاف کر دیں تو بھی یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر کوئی وہ کسی اور کا مقروض ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اس کا کچھ قرض اتارنے میں، تو آپ
اس کی گردن چھڑانے میں وہ مال خرچ کریں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم نے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں پڑھ لیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو مال میں نے انہیں دیا ہے. ہم چیزوں کو اپنا سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. جو مال, گھر, اسباب, جتنی عقل, تعلیم, یہ ساری چیزیں اللہ رزق میں آتی ہیں, اور یہ اللہ نے کہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو میں نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, لیکن کمال اللہ کا یہ ہے کہ اس کا ثواب وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور وہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے, یہ پروو ہو جاتی ہے بات کہ نماز پڑھنا فرض کس پہ کیا گیا ہے, آپ پہ, اور ثواب کس کو دے دیا ہے, آپ کو. روزہ کس کے, آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ فزیکل بینیفٹس آپ کو علیحدہ ہوتے ہیں اس کے, آج کل یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے بات, لیکن اس کا ثواب کس کو ملتا ہے, آپ کو. جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے آپ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اور نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کی بات کر رہے ہیں. کئی دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ خود تو اپنی عبادات میں بہترین ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کے ساتھ منہ کا بول بھی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو اب تو بہت زیادہ ہی ہو گیا کہ جتنا جو دین کے قریب ہے وہ اتنا ہی سخت قسم کے ایکسپریشن لے کے گھومتا رہتا ہے, سخت سا چہرہ بنا کے پھرتا رہتا ہے. آپ کو ان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یار یہ برا نہ مان جائے بات. جی عائشہ. اور نماز قائم کرتا رہے اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے, یہ سب نیکی کے تصور میں آتا ہے. عہد کو پورا کرنے والے. ہم لوگ آج کل بہت سی چیزوں کو ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے. اگر آپ ایک شادی بھی دیکھیں نا تو یہ بھی ایک کانٹریکٹ کی طرح ہوتی ہے. آپ عہد اگر آپ جو شوہر ہے وہ بیوی کے حقوق ادا کرے اور جو بیوی ہے وہ شوہر کے حقوق ادا کرے. یہ بھی ایک طرح کا عہد ہے. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں, آپ اس کو اپنا 100% دیں گے, یہ بھی عہد میں آتا ہے. آپ اس طرح کے کسی بھی قسم کے کانٹریکٹ میں اگر باؤنڈ ہے تو آپ اپنا عہد پورا کریں گے. اور صبر کرنے والے فکر و فاقہ میں, خوشحالی میں نہیں, صبر کرنے والے فکر و فاقہ. جب آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہے تو آپ اس میں صبر کریں, فکر و فاقہ میں, تکلیف میں. اور اگر آپ کو جنگ کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے یا آپ کے ملک کے اوپر جنگ کی کیفیت آ گئی ہے تو بجائے اس کی کہ آپ نیگنگ کرتے پھریں, آپ اس میں صبر سے کام لیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سے مفسرین اس میں جہاد کے حکم کی طرف کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے باہر نکلیں گے, جہاد کے لیے نکلیں گے, تو آپ اگلے کو جو زر پہنچا رہے ہوں گے, آپ کی اپنی بھی جانیں جائیں گی. بہت سے صحابہ نے جو ہے وہ اپنی جانیں دی ہیں, شہادت ان کو نصیب ہوئی ہے. ایک صحابی کے بارے میں جو واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا, ان کے بارے میں ہے کہ وہ جنگ جب ایک غزوے کے دوران ان کو تلوار لگی اور ان کا ہاتھ کٹ گیا. ایک ہاتھ کٹ گیا, ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرا ہاتھ کٹ گیا, اور وہ ذرا سا لٹکا رہ گیا, پورا اترا نہیں ہاتھ. اور انہوں نے لٹرلی اپنا پاؤں اس ہاتھ کے اوپر کھینچا ہے کیونکہ وہ صحیح سے لڑ نہیں پا رہے تھے. اللہ اکبر. ایسی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے. انہوں نے وہ ہاتھ پہ اپنا پاؤں رکھا اور اس کو کھینچا تاکہ وہ الگ ہو اور تاکہ وہ واپس سے لڑ پائیں. وہ جو ہاتھ لٹکا ہوا تھا وہ ان کے لیے مشکل پیش کر آ رہی تھی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے. ایسی قربانیاں دی ہیں. تو صبر کرنے والے فکر و فاقہ میں, تکلیف میں اور جنگ کی حالت میں. اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیکی کے تصور کو سم اپ کر دیا. اچھا بیٹے 1 بج گئے, اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ہم آگے کی چند آیتیں کر لیں. 5 آیتیں اور ہیں, یا اگر آپ لوگ ابھی جانا چاہیں تو پھر ہم یہیں پہ روک دیتے ہیں. کر لیتے ہیں میم. کر لیتے ہیں. Yes, ma'am. چلیں جزاک اللہ. اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں. اگر کچھ ایسے کام ہے تو آپ ضرور اگر جانا چاہیں تو انشاءاللہ پھر آپ ریکارڈنگ میں مزید آگے دیکھ لیجیے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى
أنثى والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان ذلك تخفيف من ربكم والرحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے اہل ایمان، تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتول کا بدلہ لینا، یعنی کہ اگر کوئی قتل ہو گئی، قصاص کے بارے میں آیتیں آ رہی ہیں کہ اگر کوئی قتل ہو گیا ہے، مقتول کا بدلہ لینا تم پہ لازم کر دیا گیا ہے. اور غلام کے مطلب اگر کوئی آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد، یہاں پہ تھوڑا سا مسنگ ہے، آزاد پہلے جو یہ لفظ آیا ہے حرو بالحری، یعنی کہ آزاد ہے تو آزاد ہوگی، عبد یعنی کہ غلام ہے تو غلام کے بدلے غلام ہوگا، عورت کے بدلے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ امیر ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اچھا میں نے آپ کا بندہ مار دیا تو میرے 2 نوکر لے جاؤ، ایسا نہیں ہے. اگر آزاد قتل ہوا ہے تو آزاد ہی قتل ہوگا، غلام قتل ہوا ہے تو دوسرے کا بھی غلام ہی قتل ہوگا جس پارٹی نے غلام قتل کیا. اگر عورت نے قتل کیا تو عورت ہی قتل کی جائے گی. پھر جس کو معاف کر دیا جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی کہ اس کے جس کا انسان جن کی فیملی کا آدمی قتل ہوا ہے، اگر ان کی فیملی کے لوگ آپس میں بات کر کے اگر ان کو معروف طریقے انہیں معاف کر دیا جائے ان کی جانب سے، تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ، یعنی کہ قصاص، یعنی کہ اگر یا تو آپ خون بہا دے دیں، پیسے دے دیں اس کی جگہ، کوئی بھی آپس میں معاملہ طے کر کے، یا پھر آپ اپنا خون کا بدلہ خون لے لیں. یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی کر دی ہے کہ دشمنیاں بڑھے نہیں، لیکن اس کا حق صرف اور صرف مقتول کی فیملی کو ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اور جج یا کوئی اور بندہ اس کو معاف کر سکتا ہے، نہیں. جن کا بندہ قتل ہوا ہے، بندی قتل ہوئی ہے، جن کا انسان قتل ہوا ہے، وہی انہی کے پاس حق ہے کہ یا تو وہ اس کو مارے یا اس کو معاف کر دیں اور خون بہا لے لیں. اور رحمت ہے تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی سخت سزائیں ہیں اسلام کے اندر، لیکن اگر آپ واقعی میں دیکھیں تو یہ بہت بڑی آسانی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اے ہوش مندو، اے عقل مندو، جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو. اگر کوئی انسان قتل ہوگا دوسرے انسان کے اس میں تو اسے ڈر ہوگا کہ اگر اس کو میں نے قتل کیا تو آگے سے میں قتل ہوں گا. اگر کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو تبھی تو انسان ڈرتا ہے کوئی عمل کرنے سے پہلے. تو اس میں واقعی زندگی ہے، تبھی یہ قتل و غارت عام نہیں ہوں گے. یہ قتل و غارت تب عام ہوتے جب انصاف نہیں ہوتا، جب لوگ اس کے بدلے میں، جیسے اگر ایک انسان کا قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں اس دوسرے انسان کو مارا جائے، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک عدل قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے. ایک بات میں اور بتا دوں، جو کتب کا ورڈ آپ قرآن میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ لکھ دیا گیا ہے تمہارے لیے. جو جہاں پہ یہ لفظ آتا ہے وہاں پہ فرضیت آ جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے وہ چیز. جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا. اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھنے والوں پر یہ حق ہے. یہ آیت آگے جا کے جب سورہ النساء میں پورے طریقے سے احکام کھول کے بتا دیے گئے کہ کس طرح سے تقسیم کی جائے گی مال کی، اس آیت کے آنے کے بعد یہ کیونکہ شروع کی آیتوں میں سے ہے سورہ بقرہ کی، تو یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی اس آیت کے آنے کے بعد، جبکہ تمام چیزیں کہ جی اتنے حصہ جو ہے بیٹوں کو ملے گا، اتنی بیوی کو ملے گا، اتنی بیٹیوں کو ملے گا، اتنا والدین کو ملے گا، وہ آیت آنے کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. لیکن پہلے یہ حکم تھا. لیکن اس میں ایک وہ چیز ابھی بھی قائم رکھی گئی ہے کہ 1/3 مال کا، آپ حدیث میں آتا ہے کہ آپ 1/3 مال کا جو ہے ابھی بھی وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس اگر کوئی مال ہو تو اس کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ 2 راتوں سے زیادہ
گزارے کہ اس کے بارے میں کوئی وصیت کر دے. 1/3 مال کی وصیت آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے حق میں نہیں کریں گے جن کے بارے میں آلریڈی جن کا حق ہے آپ کے مال میں، ان کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا، تو اس کا گناہ ان ہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں. یعنی کہ آپ نے کچھ اوپر نیچے کر دیا وصیت سننے کے بعد، اور جو کہ بہت عام ہوتا ہے. خیر یہ تو انہی آیات کے ساتھ ہے کہ جس میں انسان خود یہ چیز کر رہا ہے کہ اس کو اتنا ملنا چاہیے، اس کو اتنا ملنا چاہیے. ورنہ جو مکمل انشاءاللہ سورہ النساء میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے آیتیں آ جائیں گی کہ کس کا کتنا حصہ ہے. اس کے بعد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت آسانی کر دی. فمن خاف من موص جنافا او اسما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری اور حق تلفی کا، لیکن جیسے کہ انہیں کسی کو لگا ہے کہ بھئی یہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو زیادہ مل گیا، اس کو کم مل گیا، اور وہ ان کے مابین صلح کرا دے کہ بھئی ان کو انصاف کے ساتھ بٹھا کے بھئی اس کو کمی ہو گئی ہے، زیادتی ہو گئی ہے، اگر آپ لوگ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ ایک دوسرے کو یہ مال دے دیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.